اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم واصدق الصادقین وقولہ الحق یا ایھا الذین آمنوا لا تسخروا قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا۔ ظاہر ہے کہ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں متعدد موضوعات پر آپ کے سامنے گفتگو ہو جاتی ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں تھوڑا وقت نکال کر یہ جو اسلامی باتیں ہیں ان کے اوپر کچھ بحث و مباحثہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی جس میں اعلان ہے کہ اے ایمان لانے والوں خبردار، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ آج ہماری جو بات ہوگی ہنسی و مذاق کے اوپر ہوگی کہ صاحب ہم کو اور آپ کو اتنا اختیار نہیں ہے۔ مزاح المومن تو عبادت ہے کہ مزاح المومن ہم کریں، اتنا اختیار نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہمارا کوئی عیب ہے جس کے اوپر آپ ہنسیں، آپ اس کے اوپر تفریح کریں، آپ اس کو مذاق بنا لیں۔ یہ اللہ کی طرف سے سب سے عظیم گناہ ہے کہ مثال کے طور پر ہمارا خدا نخواستہ اگر ہمارا کان تھوڑا سا کٹا ہوا ہے، یا مثال کے طور پر دوسرے اعضاء میں سے کوئی عضو اگر کم ہو جائے تو معلوم ہوا کہ ہنسی یا مذاق یا تفریح کا عنوان انسان بنا لیتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہنسی اور مذاق کے ذریعے سے انسان ساری باتیں کہہ جاتا ہے، جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہ غبار نکال دیتا ہے۔ لہذا ہنسی و مذاق کے لیے اللہ نے منع کیا ہے۔ مذاق وہی ہونا چاہیے کہ جو مزاح المومن ہونا چاہیے۔ مومنوں کے درمیان کی مزاح تفریح وہ ہمارے اوپر وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن ایسی مذاق ہم نہیں کر سکتے کہ جو مذاق کے ذریعے سے کسی کی دل شکنی ہو، کسی کے دل پہ اثر ہو۔ آگے حکم ہوا ہے کہ مذاق نہ اڑانے کو کہ شاید وہ اس سے بہتر اور عورتوں کی بھی کوئی جماعت دوسری جماعت کا مسخرہ نہ کرے۔ ایسا نہیں ہے مردوں کے لیے حکم ہوا ہے، بلکہ عورتوں کو بھی حکم ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر مسخرہ نہ کریں، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کی تفریح نہ کریں اڑائیں، ایک دوسرے کے اوپر طنز نہ کریں۔ یہ بھی گناہوں میں سے ہے۔ شاید وہی عورتیں ان سے بہتر ہوں، اس لیے کہ جن کے اوپر یہ مذاق کر رہی ہیں، شاید جن کے اوپر مذاق آپ کر رہے ہیں، جن کے اوپر بات آپ کر رہے ہیں، وہ عورتیں آپ سے افضل ہوں، آپ سے بہتر ہوں۔ اور آپس میں ایک دوسرے کو تانے بھی نہ دینا، اور تانے بھی نہیں دینا چاہیے، اور برے القاب سے یاد بھی نہ کیا جائے۔ لوگ آج جو مذاق اڑا دیتے ہیں، برے القاب سے نواز دیتے ہیں، اس کے لیے خداوند عالم نے منع کیا ہے۔ آگے فرمایا ہے ایمان کے بعد بدکاری کا نام ہی بہت برا ہے، جو شخص بھی توبہ نہ کرے گا تو سمجھو کہ یہی لوگ در حقیقت ظالمین ہیں۔ ظاہر ہے کہ مذاق ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے کبھی کبھی ایسی دل شکنیاں ہو جاتی ہیں
کہ ہم احساس بھی نہیں کرتے، اور جس کا مذاق ہو رہا ہے وہ مرنے اور مارنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم ایسا مذاق نہ کریں، ایسی تفریح نہ کریں۔ تفریح صرف عبادت کے گوشے سے ہونا چاہیے، کہ جو اسلام نے فرمایا ہے کہ مزاح المومن، تمام مزاح کے لیے بھی جو ہے مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی واقعات ہیں۔ ایسا نہیں کہ مزاح جو ہے حرام ہے، لیکن ایسا مذاق جو ہے وہ ناجائز ہے کہ جس سے دل شکنی ہو انسان کی، اور جو انسان مذاق کو برداشت نہ کر سکے، اور کسی کی توہین آمیز جو ہے وہ مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ استہزاء ظاہراً ایک گناہ ہے، استہزاء جو ہے یہ بھی ایک گناہ ہے، باطن میں کئی گناہوں پر مشتمل ہے۔ مذاق اڑانے میں چھوٹے گناہ، چھوٹے گناہ، ذلیل کرنا، عیوب ظاہر کرنا، اختلاف پھیلانا، غیبت، کینہ، فتنہ ابھارنا، انتقام اور ایک دوسروں کو طعنہ دینا پوشیدہ ہیں۔ یہ سب مذاق میں یہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کے لیے پروردگار عالم نے منع کیا ہے۔ بعض اوقات مذاق اڑانے کی بنیاد ثروت ہوتی ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ثروت اور دولت یہ بھی انسان کو کبھی کبھی اتنا مغرور بنا دیتی ہے کہ انسان ایک دوسرے کی تفریح اڑاتا ہے، جس کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ تباہی اور بربادی ہے ہر طعنہ زن اور چغل خور کے لیے جس نے مال کو جمع کیا اور خوب اس کا حساب رکھا۔ ظاہر ہے کہ خداوند عالم ایسوں کے اوپر، ایسے شخصوں، ایسے اشخاص کے اوپر لعنت کر رہا ہے، ملامت کر رہا ہے۔ بعض اوقات مذاق اڑانے کی وجہ علم اور تعلیمی سند ہوتی ہے، جس کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا ہے کہ فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به یستہزئون۔ تو اپنے علم کی بنا پر ناز کرنے لگے، اور نتیجے میں جس بات کا مذاق اڑا رہے تھے اسی نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ظاہر ہے کہ جس بات کے اوپر مذاق لوگ اڑا رہے تھے انہی کے اوپر وہ مصیبت آ گئی، لہٰذا ہم مذاق میں بھی ایسا کام نہ کریں کہ خداوند عالم ہم اس گناہ کے یعنی عوض میں کوئی ہمیں مشکلات میں ڈال دے، ہمیں پریشانیوں میں مبتلا کر دے۔ اس لیے کہ دنیا انسان کو دنیا میں بھی گناہوں کی سزا بھگتنا ہے، اور آخرت میں تو یوم قیامت کے دن تو بھگتنا ہی بھگتنا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم پروردگار عالم سے دعا کریں کہ پروردگارہ ہمیں دنیا ہی میں جو ہے
جو ہمارے گناہوں کی سزا ہے وہ دے دے، آخرت میں ہم کو نہ دے، چونکہ وہ زندگی بڑی طولانی زندگی ہوگی، ابدی عمر ہوگی، یہ تو خوابی زندگی۔ ظاہر ہے کہ ہم کو مذاق کے سلسلے میں علمی، اگر ہم اللہ نے مجھے علم دے دیا ہے تو ہم کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتے، ہم غرور نہیں کر سکتے، اس کے لیے پروردگار عالم نے منع کیا۔ بعض اوقات مذاق اڑانے کی وجہ جسمانی طاقت ہوتی ہے، بہت سے لوگ جسمانی طاقت کی وجہ سے بھی جو ہے مذاق اڑاتے ہیں کہ پتلا دبلا آدمی چلا آ رہا ہے، معلوم ہوا کہ جو ہے کہ اللہ نے اس کو جیسا بنایا ہے ویسا ہے، اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ارے بھائی ملٹری کا جوان چلا آ رہا ہے، یا دوسرے طریقے سے جو اس شخص کو برا لگ رہا ہے، تو یہ دل شکنی ہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ کفار کہتے تھے، ظاہر ہے کہ جو ہے جسمانی طاقت، کفار کہتے تھے من اشد منا قوتاً، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ظاہر ہے کہ جس نے غرور کیا، چاہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جس نے بھی غرور کیا، اپنی طاقت پر، اپنی ثروت پر، اپنی دولت کے اوپر جس نے بھی غرور کیا، ایک دن وہ غرور چکنا چور ہو گیا۔ چاہے آپ لوگوں کے سامنے فرعون، شداد، نمرود کی مثالیں آپ حضرات کے سامنے ہیں کہ کہاں ان لوگوں کی حکومتیں تھیں، اور ایسا وقت بھی آیا کہ جب خداوند عالم نے اپنے پنجے میں اس کو لیا تو ساری اس کی ہگڑی نکل گئی۔ لہٰذا ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم کو ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا ہے، اور غرور و گھمنڈ سے دور رہیں۔ بعض اوقات دوسروں کا مذاق اڑانے کی وجہ سماجی رائج، القاب و عنایت ہیں۔ انبیاء کے ہمراہ فقراء کو کفار حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور کہتے تھے وما نزاکت تبعک الا الذین هم اراذلنا، اور تمہارے اتباع کرنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پست طبقے کے سادہ لو افراد ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، آگے حکم ہوا ہے کہ بعض اوقات تفریح و گرمی کے بہانے دوسروں کا مذاق اڑانا ہے۔ لہٰذا اگر ہم کو اپنی آخرت صحیح کرنا ہے، اپنی عاقبت بنانا ہے، تو ہم ایسی تفریح و مذاق سے ہم دور رہیں کہ جس کے لیے ائمہ نے اور جس کے لیے اللہ نے ہمیں منع کر دیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا خود پروردگار ہے، پیغمبر اسلام، کچھ لوگ زکوٰۃ کے بارے میں پیغمبر اسلام کی عیب جوئی کرتے تھے، تو قرآن میں ارشاد ہوا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ آتُوا مِنْهَا رَضَوْا وَإِنْ لَمْ يَأْتُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ بعض اوقات مذاق کا چرچشمہ جہالت اور نادانی ہے۔ جب جناب موسیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو بنی اسرائیل نے کہا کہ کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ جناب موسیٰ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا کہ پناہ بخدا کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں کہ خداوند عالم مجھے جاہلوں میں قرار دے۔ بلکہ ایسا نہیں ہے، ہم جو ہے
مذاق نہیں کر سکتے۔ بہرحال ہم کو چاہیے کہ ہم ایسے مذاق سے دور رہیں۔ رسول خدا کا ایک ببرکت کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے ان افراد و مناطق کا نام بدل ڈالا جو بڑے ناموں کے حامل تھے۔ نمبر 1، کیونکہ پرانا برا نام مذاق اڑانے اور حقیر بنانے کا ذریعہ ہے۔ ایسے یعنی جو ہے رسول اسلام نے جن ناموں سے مذاق ہوتا تھا ان کو بھی بدلنے کا حکم دیا۔ حضرت علی کے بھائی جناب عقیل معاویہ کے پاس گئے تو اس نے آپ کو حقیر بنانے کے لیے کہا کہ سلام ہو اس شخص پر جس کا چچا ابو لہب تھا۔ یہ مذاق اڑانے کے لیے اور حقیر بنانے کے لیے یہ جملہ معاویہ نے جناب عقیل سے کہا، جس پر خدا نے لعنت کی ہے، یعنی ابو لہب جس کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور اس آیت کی تلاوت کی کہ تبت یدا ابی لہب۔ دوسرا جو ہے یہ اس نے یہ آیت بھی پڑھی کہ جس میں اوپر خداوند عالم نے ابی لہب کے اوپر لعن و طعن کیے۔ جناب عقیل نے فوراً جواب دیا کہ سلام ہو۔ ظاہر ہے کہ اب جب معاویہ کے منہ میں زبان ہے تو جناب ابو طالب علیہ السلام کے منہ میں، بیٹے کے منہ میں بھی زبان ہے، تو جناب عقیل نے فرمایا کہ سلام ہو اس شخص پر جس کی پھوپھی ایسی ہے اور اس ظاہر ہے کہ ابو لہب اب یعنی جو ہے جب یہ جناب عقیل کے سامنے جو ہے یہ معاویہ نے کہا اور اس آیت کی تلاوت کی طنز میں کہ تبت یدا ابی لہب، جناب عقیل نے فوراً جواب دیا سلام ہو اس شخص پر جس کی پھوپھی ایسی ہے، اور اس آیت کی تلاوت کی وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ۔ ابو لہب کی بیوی معاویہ کی چچا زاد، پھوپھی زاد بہن تھی۔ ظاہر ہے کہ ان کے بہن کے بارے میں انکشاف کیا۔ تو ایسے مذاق اور ایسے تفریح سے ہم دور رہیں کہ جس سے دل شکنی ہو اور جو لڑائیوں میں تبدیل ہو جائے، جنگوں میں تبدیل ہو جائے اور جس سے فتنہ قائم ہو جائے۔ لہٰذا ہم ایسی چیزوں سے دور رہیں اور پاک رہیں۔ اسلام نے ہمیں بہت سخت منع کیا ہے۔ بہت سی چیزوں میں ہم جو عام ہیں ہم کیا کرتے ہیں، لیکن ہم اس پہ خیال نہیں کرتے کہ یہ گناہ صغیرہ ہے کہ گناہ کبیرہ ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ گناہ صغیرہ ہو یا گناہ کبیرہ ہو، ہم اللہ کی بارگاہ میں اگر عمدن جو ہے سہون کوئی چیز ایسی ہو جائے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ کریں۔ خداوند عالم توبہ قبول کرنے والا ہے، وہی غفار ہے، وہی رحمان ہے اور وہی رحیم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔